اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر غزالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سامعین قدر، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں دوران گفتگو، دوران لیکچر، بعض اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں، یا پھر بعض اوقات جو معاشرتی سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں ان کے اندر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو اسلام کا ایک کنسپٹ ہے رزق کا، کہ رزق کا جو ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، تو کیا جو رزق ہے وہ انسان کو اپنی محنت سے ملتا ہے یا مقدر سے ملتا ہے؟ تو یہ ایک طرح سے بنیادی تصورات سے متعلق بھی ایک سوال ہے جو اس کو ایڈریس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے افراتفری کے عالم میں اور نفسا نفسی کے اس عالم میں، جہاں پر معاش کی بہت ساری تنگیاں ہمارے سامنے ہیں اور روزمرہ زندگی میں لوگ اس کو فیس کرتے ہیں، زندگی گزارنا ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر معیشت کے حوالے سے دن بدن دگرگوں صورتحال کی طرف جا رہے ہیں۔ سامعین قدر، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے ایسا کوئی گوشہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں ہے جس سے متعلق انسان کو کوئی حالات فیس کرنے پڑیں اور اس کی رہنمائی قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ اسلام رہبانیت کو ترک کرتا ہے اور اعتدال پسندی اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا جیسے حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے حصول کا بھی حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا الی آخری آیہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے فضا اور بر کے علاوہ یعنی بحر، دریاؤں اور سمندروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور تاکہ تم اس میں سے تازہ پسندیدہ گوشت کھاؤ، لحمن طریہ، تازہ اور پسندیدہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے موتی نکالو جنہیں تمہاری زیبائش کے لیے بنایا گیا ہے، جسے تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهَا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اے انسان، دریاؤں کے اوپر، بحروں کے اوپر جو تو کشتیوں کو دیکھتا ہے جو پانی کی سطح کو چیرتے ہوئے چلتی ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا ہے، اسی لیے انسان کی تسخیر میں یہ چیزیں ہیں تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر گزاری کرو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے حصول کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں نماز کے بعد رزق کا حکم دیا گیا ہے کہ رزق حلال کمانے کی طرف اب چلے جاؤ، جیسے کہ جمعے والی آیت ہے کہ جمعے والے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے، اذان ہو جائے، جمعے کے لیے دعوت دی جائے، تو سارے کام کاج چھوڑ کے جمعے کی طرف چلے جاؤ اور جمعہ پڑھ کے اس کے بعد پھر اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ حصول حلال رزق کے لیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد، یعنی جو عبادات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرائض انسان کے اوپر متعین کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو فریضہ ہے وہ رزق حلال کا حصول ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے نکلنا، مشقت برداشت کرنا۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے
کہ رزق حلال کا حصول یہ انسان کے اوپر فرض ہے، جیسے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کو فرض کیا ہوا ہے۔ بہت ساری آیات مبارکہ ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں جس سے یہ کانسیپٹ، یہ تصور، یہ عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جو رزق پیدا کیا ہے اس دنیا میں، اس کی حصول کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ تو لیا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن انسان کو وہ رزق تلاش کرنا ضروری قرار پایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان، کیا تم میری سنت کو ناپسند کرتے ہو؟ عرض گزار ہوئے کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو آپ کی سنت کا طالب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو سوتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، نیز عورتوں کے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ اے عثمان، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے۔ لہذا روزے رکھو اور چھوڑا بھی کرو، نماز پڑھو اور سویا بھی کرو۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ صرف ایک عبادت کو پکڑ کر صرف اسی کے اوپر ہی نہ رہنا، بلکہ باقی جو عبادات ہیں، زندگی کے فرائض ہیں، وہ بھی ادا کرنے اسی طرح ضروری ہیں۔ تو گویا جیسے روزے رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے اوپر دوسرے معاشرتی حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، اعزاء اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق ہے، اسی طرح حصول حلال رزق یہ بھی حق ہے، یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے لیے بھی محنت کرنا اتنی ہی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال روزی کمانا یہ شرعی حکم ہے۔ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تقدیر الہی ہے، اور تقدیر یعنی علم الہی میں یہ چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے اسے وہی بہتر جانتا ہے، یہ کسی انسان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علم کو جان سکے یا اس کے اوپر عبور حاصل کرے کہ اللہ کے علم میں کیا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس پر اتنا ایمان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں نے کام کیا اس کے بدلے مجھے یہ پیسے ملے، اس سے میں نے یہ چیزیں خریدیں، تو یہ تو میں نے اپنا کام کیا۔ نہیں بھائی، یہ آپ کا کام کرنا یہ بھی اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے ایسی ہی تیری تقدیر بنائی تھی کہ تو یہ کام کرے گا تو تجھے اس ذریعے سے اتنا رزق یا اتنے پیسے یا یہ والا کام یا یہ والا عمل تجھ سے یہ ہوگا، تو یہ اس کا جو صلہ ہے وہ اس انداز میں تجھے ملے گا۔ تو یہ تقدیر الہی میں ہے، یہ علم الہی میں ہے۔ ہم تقدیر کے مکلف نہیں ہیں۔ مکلف کہتے ہیں کہ جس بنیاد پر انسان سے پوچھ گچھ ہونی ہے، بلکہ احکام شرع کے پابند ہیں۔ یعنی شرع کا حکم ہے کہ حصول حلال رزق، یہ اس کے لیے تگ و دو کرنا، اس کے ہم پابند ہیں، اس کا پوچھا جانا ہے کہ کوشش کی تھی یا نہیں۔ اب آگے تقدیر میں کیا ہے، اس کا صلہ کس طریقے سے ملنا ہے، وہ رزق کس ذریعے سے حاصل ہونا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ تو کوشش کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس کا صلہ دینا، نتیجہ دینا
جو تقدیر میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے وہ دینا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، وہ ان کے اختیار میں ہے، وہ ان کے ذمے ہے۔ جو بھی مل جائے انسان کو اپنی محنت اور خلوص سے جو کام کرتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ جو بھی عطا فرماتا ہے اس کے اوپر شکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے پہلے آیت میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فضل اسی لیے کیے ہوئے ہیں تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔